رسیوں کو کھول دیا گیا۔ ثمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے۔ اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے ثمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے ثمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے۔ تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہاں، اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے۔ پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ ایک غیر مسلم اس سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے، پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے۔ جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے، اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک آپ یقین کریں گے میرے بھائی، ایسے بھی کیس آئے۔ لڑکی مسلمان تھی، اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی، اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا، زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا، اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں، رسول کو گالیاں دلوائی ہیں، قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ حالات ہیں ہماری قوم کے۔ سوال یہ ہے اس کو کنٹرول کیسے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس کو تم عشق سمجھتی ہو، محبت سمجھتی ہو، وہ ہوس ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، جو حلال محبت ہے، جو جائز محبت ہے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے. میری بہنوں آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے, اپنے نکاح کا انتظار کیجئے, کوشش کیجئے, والدین کو سمجھائیے, دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے, عشق اور محبت کے بخار سے. اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا, یہ جو فیشن چلا ہے, ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا. میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے, یہ بدکاری کا راستہ ہے. ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں ولی صاحب ہم تو صرف بات کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں کرتے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو, وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو, اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے. واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں, وہاں بھی تیسرا شیطان ہے. فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں, وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے. میری بہنوں کوئی بھائی نہیں ہوتا, فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں. میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ, اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے. فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے. اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے, ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے. اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں. ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی, ماموں کی لڑکی, چاچا کی لڑکی, پھوپھی کی لڑکی, ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو. ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے, خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے, پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے. اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ یہ تو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا, ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا, چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا. تم جوان ہو چکی ہو, اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں, تو تمہارے لیے غیر محرم ہے. کہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو. میرے بھائیوں اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں. آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے, دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے. اور ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹ اپنی بھابھی کے لیے موت. اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے. میری بہنوں, میری ماؤں, اگر آپ کسی کی بھابھی ہے اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے, ایک لمٹ رکھیے, اس کو کراس مت کرنے دیجئے. اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے, بات چیت کی ایک حد بنائیے. اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے. اس کو سمجھا دیجئے, بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے, تیرا میرے سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب. آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں. ارے اسلام تو وہ دین ہے, اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا دوپٹہ جیسے چاہے ویسے. اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے. اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ لَا جُيُوبِهِنَّ. اپنے بیٹے کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے بھانجے کے سامنے, اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو. تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جہاں کہاں تو اپنا دوپٹہ رکھ لو. اسلام نے, قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں, لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہیں دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں. شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی,
شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں. وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے. تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو، اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو، گالی کرو سے بدتمیزی سے بات کرو. یہ ہے اسلام. اس لیے اس پر ہمیں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ. آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں. پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. یہ بے خودگی، یہ بدتمیزی، یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے. اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو. اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ. جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے، تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے. اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیوں 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے. اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے، وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا يجدن ريحها. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے. لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے، مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے. اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو. ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے. اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہی. تو یہ پہلی چیز عشق اور پیار کا. دوسری چیز والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی. آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری. آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. کبھی آپ نے اپنی بیٹی میری پیاری بہنوں، آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک، گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، پاکی کے بارے میں نہیں معلوم، ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم. او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے. تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے. اتنی تعلیم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، مغفرت کی دعا کر سکے. ارے کتنے بڑے بد نصیب ہے وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے.
میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر، اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں. سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے. مولوی صاحب ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا، جلسہ کرانا مجبوری ہے. جلسے برے نہیں ہیں، جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار دیا جائے جلسے برے نہیں ہیں. مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی، آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی، بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی، اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی. میرے بھائیوں یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام، کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں. آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل رہی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے. اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے. کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں تو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد پر بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے. اتنی گندی، اتنی بےہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا. آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں، ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں میں کرائیے، گھر میں کرائیے. 15 دن پر 1 مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں، اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے. یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی. آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، تیسری وجہ موبائل کا بے جا استعمال. میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیں. رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کرو؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو. اگر ہر آدمی یہی سوچ رہے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی. کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے. میرے بھائی کو یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ثُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ. جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے. جنت حرام، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے. اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی. اپنی بیٹی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے. باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجیے، آپ توجہ دیجیے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں. معاف کیجیے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں.
टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम है। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात या बयानात सुन लीजिए, कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए मेरी बहनों। ये आपके लिए बहुत मुहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़नाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कितनों के इस दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी, लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगा। जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा। पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूँ अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम। अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं, अगर हम नेक बन गए हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुजर हुआ। गांव वाले बड़े वकील थे, गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी, खाना बना, गांव में किसी ने खाना नहीं। दोनों बेचारे थके हारे दीवार के सहारे बैठे हुए। अचानक हजरत खजर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर। जो गुटखा का आदी है अगर वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज में एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो, नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो। हजरत खजर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हजरत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर। हजरत खजर ने अकेले वो दीवार ठीक कर। जब वो दीवार ठीक करनी तो हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी? तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की, वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामीन यतीमैन फिल मदीना, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था। बाप मर चुका था लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी जमीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी। शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से दुआ करें। हेलो, एक छोटो छे छोटो छे हारिए गई तो स्टेजे আছে।